رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فارتقب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انتظار کیجئے یوم، اس دن کا، تأتی السماء، جس دن لائے گا آسمان، بدخان مبین، واضح دھواں، یغشی الناس، جو گھیر لے گا لوگوں کو، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے. ربنا، لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، اکشف عنا، ہٹا دے ہم سے، العذاب، عذاب کو، انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں. انا لهم الذکری، کہاں ہے ان کے لیے نصیحت قبول کرنا. وقد جاءہم، اور تحقیق آ چکے ان کے پاس، رسول مبین، کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر. ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے روگردانی کی اس سے. وقالوا، اور کہنے لگے، معلم مجنون، یہ تو سکھایا ہوا دیوانہ ہے. انا کاشف العذاب قلیلا، بے شک ہم ہٹانے والے ہیں عذاب کو تھوڑا سا. انکم عائدون، بے شک تم لوٹنے والے ہو. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑ لیں گے بڑی پکڑ. انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. سورہ دخان کی ابتدائی چند آیات کا درس آپ سماعت فرما چکے ہیں کل، جن میں اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا، اور پھر اپنی چند صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی، اور اس کے بعد مشرکین مکہ کے متعلق فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ واضح قرآن مجید کے آ جانے کے بعد اور عظمتوں والے رب کے ہوتے ہوئے یہ کسی اور کی پوجا نہ کرتے، کسی اور کو اللہ کا شریک نہ بناتے. لیکن یہ بدبخت ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح باطل میں لگے ہوئے ہیں. اب آج کی آیات میں اسی سے ملا جلا مضمون اللہ پاک نے آگے بیان فرمایا. جب مشرکین مکہ صرف شرکی میں ہی مبتلا نہ تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تکالیف بھی پہنچاتے تو آپ علیہ السلام بڑے رنجیدہ ہوتے. تو اللہ پاک نے فرمایا فارتقب، اے میرے محبوب آپ انتظار کیجئے یوم، اس دن کی، تأتی السماء، جس دن لائے گا آسمان، بدخان مبین، واضح دھواں. اس دھواں سے مراد کون سا دھواں ہے؟ مفسرین کے اس میں دو قول موجود ہیں. ایک قول بعض حضرات کا ہے، اس میں صحابہ بھی ہیں اور تابعین، تبع تابعین میں سے بھی حضرات مفسرین ہیں. ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہاں دخان مبین سے مراد قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے جو ایک نشانی ہے. قیامت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کی روایت کے اندر 10 بڑی نشانیاں بیان فرمائی. چھوٹی نشانیاں تو بے شمار ہیں، لیکن 10 بڑی نشانیاں بیان فرمائی، جس کے اندر دجال کا ظہور، امام مہدی کا جو ہے ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ کا نزول. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی دخان بھی ہے، دھواں ہے. اللہ پاک پوری دنیا کے اندر دھواں پھیلا دیں گے، اور اس شدت کے ساتھ یہ دھواں پھیلے گا کہ کوئی فرد اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا. لیکن اللہ نے اس کے اندر بھی کافروں اور مسلمانوں کے لیے تھوڑا فرق رکھا ہے.
مسلمانوں کو وہ دھواں بس اتنا ہی محسوس ہوگا کہ انہیں زکام کی کیفیت پیدا ہوگی، جبکہ کافروں کے جو ہے دم گھٹنے لگے گا، سانس بند ہونے لگے گی اور کئی اسی کے اندر ہلاک بھی ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ دخان مبین، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ قیامت کی نشانی ہے جو دھواں قیامت کے قریب میں ظاہر ہوگا اور پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو دوسرا قول ہے یہاں دخان مبین کے بارے میں، ان سے ایک مرتبہ کسی شخص نے آ کر ذکر کیا کہ میں نے ایک واعظ کو سورہ دخان کی یہ آیت کریمہ پڑھ کر جو ہے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس دخان مبین سے مراد قیامت کے قریب میں ظاہر ہونے والا دھواں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی غصہ ہوئے، لیٹے ہوئے سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اگر کسی بات کا علم ہو تو چھپانا نہیں چاہیے، اور اگر علم نہیں تو یہ کہہ دیں اللہ جانتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے برائی نہیں، لیکن اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کر لینا یہ مناسب نہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے یہاں دخان مبین سے مراد قیامت کے قریب ظاہر ہونے والا دھواں نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قحط سالی کی صورت میں مشرکین مکہ پر ظاہر ہونے والا دھواں ہے۔ اور اس کی صورت یہ بنی کہ جب مشرکین مکہ نے تکالیف پہنچانے کے اندر حد کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کے لیے بد دعا فرمائی، اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، اے اللہ ان مشرکین مکہ کے خلاف میری مدد فرما 7 سالوں کی قحط سالی کے ساتھ، جیسے حضرت یوسف کی قوم پر 7 سالوں کی قحط سالی ہو۔ حضور علیہ السلام نے جیسے ہی بد دعا فرمائی، اللہ پاک نے جو ہے بارشوں کو بند کر دیا، اور ان کے جو ہے ظاہری طور پر بھی حالات جن لوگوں کے ساتھ لین دین کے تھے ایسے بیچ میں حالات خراب ہو گئے کہ ان کے پاس جو اللہ پہنچا کرتا تھا وہ آنا بند ہو گیا۔ نتیجہ کے اندر یہاں تک جو ہے صورتحال بنی، یہ تمام تاریخ کی کتب میں موجود ہے کہ مشرکین مکہ مرداروں کو اور ان کے جو ہے کھالوں کو، چمڑوں کو پانی میں ابال کر کھانے پر مجبور ہوئے۔ اس قدر شدت کی قحط سالی بپا ہوئی، بالآخر یہ لوگ مجبور ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہجرت فرما کر مدینہ پاک آ چکے تھے۔ تو یہ لوگ وفد کی صورت میں حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا ہم جانتے ہیں آپ کا رب ناراض ہے، اور اللہ نہ چاہے تو اس وقت یہ قحط سالی دور بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 360 معبود بیت اللہ کی عمارت پہ رکھے ہوئے تھے، لیکن آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے یہ ہمارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، محمد تیرا رب ہی اس حالت کو ٹھیک کر سکتا ہے، تو اللہ سے دعا کر دیں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت تک اسلام نہ لائے تھے، چونکہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، یہ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا ہے محمد آپ بھی قریش سے ہیں اور قریش آپ کا قبیلہ اور خاندان ہے، آپ ہمدردی کا درس دیتے ہیں، لوگوں کو صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں، آپ کا خاندان بھوکا مر رہا ہے، آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے بارشیں نازل فرمائی، نتیجہ کے اندر قحط سالی ختم ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہاں دخان مبین سے مراد وہ قحط سالی کی صورت ہے کہ اس قدر خشکی پھیل چکی تھی، اب بھی چند دن بارشیں نہ ہونا جی تو ذرا سی جب ہوا چلنے لگتی ہے تو گردہ ہونے کی وجہ سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کیا آسمان میں کیا ہے جی دھواں ہی دھواں ہے۔ تو اس وقت بھی پوزیشن یہ بن چکی تھی کہ قحط سالی کی وجہ سے، خشکی کی وجہ سے ان لوگوں کو محسوس یہ ہوتا تھا کہ پورا آسمان دھوئیں سے بھرا ہوا ہے۔ تو فرمایا یہاں مراد جو ہے وہ عذاب کی صورت میں مشرکین مکہ پر نازل ہونے والا دھواں ہے، قیامت کے قریب نازل ہونے والا دھواں نہیں۔ تو بہرحال اگلی آیات بھی اسی پر حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کی تائید میں ہیں، اگلی جتنی آیات موجود ہیں۔ تو فرمایا فرتقب، اے میرے محبوب انتظار فرمائیے آپ، یوم اس دن کا ذات السماء جس دن لائے گا آسمان بدخان مبین واضح دھواں، یغشی الناس جو دھواں آ کر لوگوں کو لپیٹ لے گا، ڈھانپ لے گا ان سب کو، ھذا عذاب علیم، اور فرمایا یہ دردناک عذاب ہے۔ چونکہ ظاہر بات ہے پیغمبر کی بد دعا کے نتیجہ میں جو صورت بنے گی وہ کتنی سخت ہوگی۔
اب جب یہ حالات بنے تو مشرکین مکہ پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو گئے. پہلے تو در در پہ، اور جب سب طرف سے مایوسی ہو گئی تو اب اللہ کے دربار میں ربنا کہنے لگے ہمارے رب اکشف عنا العذاب، ہٹا دے ہم سے عذاب کو، انا مؤمنون، اگر یہ قحط سالی ختم ہوگی تو ہم ایمان لے آئیں گے. وعدہ کر لیا. لیکن اللہ فرمائے انا لہم الذکریٰ، کہاں ہے ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا، یعنی ان سے نصیحت حاصل کرنے کی امید نہیں. کیوں؟ وقد جاءہم رسول مبین، اس لیے کہ ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر آ چکے ہیں. حضور انہیں سمجھا چکے ہیں. محبوب کے سمجھانے پہ یہ سمجھے نہیں، اس دنیا سے خاک سمجھیں گے. یہ فرمایا ان کے لیے نصیحت نہیں ہے. اور نتیجہ بھی یہی نکلا. جب اللہ پاک نے عذابوں سے ہٹا دیا تو ثم تولوا عنہ، کہ پیغمبر کی ذات سے انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا. وقالوا، اور کہنے لگے معلم مجنون، کہ معاذ اللہ یہ تو سکھایا ہوا دیوانہ ہے. عداس نام کا ایک غلام تھا. سیرت کے بیان کے اندر جمعہ میں شاید آپ حضرات نے سماعت کیا ہو، طائف کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سرداروں کو واعظ و نصیحت کرنے گئے تھے تو انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا. واپسی میں ایک باغ کے اندر ایک غلام نے کلمہ پڑھ لیا تھا. وہ عداس نامی غلام تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا دین سیکھنے کے لیے، لیکن مشرکین مکہ نے مشہور کر رکھا تھا کہ معاذ اللہ حضور اس سے سیکھتے ہیں، اور سیکھنے کے بعد جو جملہ سیکھ لیتے ہیں وہ اگلے دن ہمیں آ کر سناتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے. تو یہ اس طرح کی بہتان تراشی ان کی طرف سے موجود تھی. تو کہنے لگے یہ تو سکھایا ہوا دیوانہ ہے. اللہ فرمائے انا کاشف العذاب قلیلا، بے شک ہم ہٹانے والے ہیں عذاب کو تھوڑی دیر. یعنی حضور دعا فرمائیں گے تو نتیجے میں ہم تھوڑی دیر کا ساری ختم کر دیں گے، لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے. انکم عائدون، فرمایا ہم جانتے ہیں مشرکین مکہ تم واپس لوٹ کر کفر میں جاؤ، لوٹنے والے ہو کفر کی طرف. لیکن ساتھ ہی ساتھ تنبیہ بھی فرما دی، ہماری اس گرفت کے بعد تمہیں چھوٹ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ مل گئی ہے. فرمایا نہیں، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، وہ دن بھی یاد رکھنا جب ہم پکڑ لیں گے بڑی پکڑ. اس دن سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس سے غزوہ بدر مراد ہے کہ اللہ نے مشرکین مکہ کو بدر کے میدان میں لا کر شکست بھی دی، اور پھر بڑے بڑے سورما ان کے کافر ابو جہل سمیت سب کے سب مار دیے گئے. تو اس پکڑ سے مراد بدر کے دن کی پکڑ ہے. تو فرمایا جس دن ہم پکڑ لیں گے بڑی پکڑ، انا منتقمون، آج تمہارا دن ہے، پھر ہمارا وقت ہوگا، ہم تم سے انتقام لینے والے ہیں. اللہ پاک اپنے عذاب کی ہر صورت سے ہماری حفاظت کرے.